نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دنیا۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا، اس امید پر کہ تم پر رحم ہو تم منہ پھیر لیتے، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ ہی پھیر لیتے۔ یہاں بھی دلائل قدرت سے بحث ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اس کے جلوے تو دیکھ سکتے ہو۔ کچھ مخلوق ایسی بھی ہے کہ جو خشکی میں نہیں تری میں رہتی ہے، تو جو نشانیاں خشکی کی ہیں انہیں زیادہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو فرمایا اگر تمہیں سمندر میں بھی دیکھنا ہے تو وہاں بھی سب ہماری ہی نشانی تو ہے، سمندر بھی میری نشانی میں سے، اور اس میں چلنے والی کشتیاں بھی سب ہماری نشانی میں۔ تم چاہو تو وہیں ہم کو پہچان لو۔ اسی لیے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے نشانی کہیں جانا نہیں ہے، سمندر میں ہو تو وہیں ہماری نشانی دیکھ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں ہمارے جلوے دیکھو۔ اور ان کے لیے نشانی ہے، کیا نشانی؟ انا حملنا ذریتہم، یہ کہ ہم نے سوار کیا، حملنا ہم نے سوار کیا، ذریتہم
ان کی اولاد کو ذریہ کہتے ہیں، اولاد کو بھی، اور یہ اجداد سے ہے، اس کے معنی ابنا بھی ہے اور آبا بھی ہے۔ ان کے بزرگوں کو، ان کی اولاد کو بھی، ان کے بزرگوں کو بھی ہم نے سوار کیا کشتی میں، فی الفلک، فلک معنی کشتی، فی الفلک المشحون، مشحون کہتے ہیں بھری ہوئی، ایک بھری ہوئی کشتی میں ہم نے انہیں ان کے باپوں کی پشت میں سوار کیا۔ سب سے پہلی کشتی کشتی نوح ہے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جس کو لے لیا تھا وہی بچ سکا، بقیہ کوئی بچ نہیں پایا۔ ان کے ساتھ ان کے گھر والے تھے، وہ گنے چنے تھے، اور ان کے ماننے والے تھے، وہ بھی گنے چنے تھے، اور ہر جاندار کا ایک جوڑا تھا، سب اس میں تھے۔ اس کشتی کے 3 طبقات تھے، تین محلہ کشتی، یہاں محلہ بولتے ہیں، بمبئی میں محلہ بولتے ہیں، منزلہ کو محلہ، تیسرے محلے پر رہتے۔ اس کے 3 طبقات تھے کشتی کے، 3 منزلہ کشتی تھی۔ جتنے جانور تھے، بہائم تھے، درندے تھے، وہ سب نچلے طبقے میں تھے۔ درمیانی طبقے میں کچھ پالتو جانور تھے، انعام، اور کچھ طیور تھے، اور اوپری حصے میں انسان، حضرت انسان تھے۔ اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام مخلوقات میں انسان اوپر کی مخلوق، جو جس جیسا تھا اس کو ایسا سوار کیا گیا۔ اب کچھ لوگ جانور کو سر پہ بٹھاتے ہیں تو کوئی منع نہیں کر رہے، اور کوئی انسان کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں تو کون منع کر پائے؟ یہ ان کا کام ہے، اس لیے کہ انہیں بھی انسان ہونے کا دعویٰ ہے۔ شاید انسانیت یہی کہتی ہے کہ انسان کو پاؤں سے کچل ڈالو اور جانور کو سر پہ بٹھا لو، شاید یہ خود ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو جو کشتی میں آیا وہی بچ سکا، بقیہ دنیا میں کچھ نہیں بچا۔ اگر بیٹا نہیں آیا حضرت نوح کا تو وہ بھی نہیں بچ پایا، اور بیوی نہیں آئی تو وہ بھی نہیں بچ سکے۔ کچھ لوگوں کو لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ میاں تو اتنے پرہیزگار ہیں، ذرا بیوی صاحبہ کو دیکھیے، ان کا کیا حال ہے، دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آپ کو ایسا ملے گا، ضرور تعجب ہوگا کہ واقعی میاں بہت پرہیزگار ہیں،
اور بیوی صاحبہ نے ناپرہیزگاری کی حدیں توڑ ڈالی. ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اور پہلے رسول ہیں اور اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، لیکن بیوی کافرہ ہے اور معمولی کافرہ نہیں ہے، پرلے درجے. امرات نوح امرات نوح آئیڈیل کفر میں سے، نمونے کے کفر میں تھے، معمولی نہیں تھے، کافرہ تھی. لیکن نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی، فاجرہ نہیں ہو سکتی، بدکار نہیں ہوگی. تو کشتی میں یہ بھی نہیں آئی اور بیٹا بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں بچ سکے. آپ نے کہہ دیا تھا کہ آج کے دن سلامتی کہیں ہے ہی نہیں دنیا میں اس کشتی کے سوا. آج جو طوفان آ رہا ہے، طوفان نوح، کہیں سلامتی نہیں کشتی کے سوا، تو سب لوگ کشتی میں آ جاؤ. یہ نہیں آئے تو یہ ڈوب گئے. کشتی بنانے والے بھی نوح تھے اور چلانے والے بھی نوح تھے، دونوں کام. سب سے پہلی کشتی ہے، اور یہ پہاڑ بہت بڑی کشتی ہے. کشتی ہے نوح کوئی معمولی. ارے تمام جانوروں کا جوڑا لینا، حشرات الارض کا جوڑا لینا، وحوش و طیور کا جوڑا لینا، جانوروں کا جو پالے جاتے ہیں پالتو جانوروں کا جوڑا لینا ہے، انسانوں کو لینا، یہ کوئی بہت آسان، بہت بڑی کشتی. اور نقشہ لاتے تھے جبریل امین کہ کشتی اس طرح سے بنے گی. جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو اب نوح کشتی خشکی میں چلائیں. کہا نہیں، خشکی میں نہیں چلائیں گے، بہت طوفان میں چلائیں گے، دیکھنا. آج تم ہنس رہے ہو، پھر دیکھو کیسا ہوتا ہے. بنایا کشتیاں. تو بنانے والے بھی نوح علیہ السلام ہیں. اور یہی سے پتہ چلا کہ انبیاء خود کام کرتے ہیں. اور اپنے معاونین کو بھی کام کی دعوت دیتے ہیں. ہم چونکہ بیکار لوگ ہیں تو اپنے ماننے والوں کو بھی بیکاری کی دعوت دیتے ہیں، بے روزگاری کی. کسی نبی کو بتاؤ جو بیکار ملاؤ، بغیر کام کے. سب کام کرتے ہیں، وہ آرام نہیں کرتے، کام کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سب کام پر ہیں. یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، سب کام کرتے ملیں گے آپ. یہ کام کرنے کی جگہ ہے. کچھ لوگوں نے آرام کی جگہ سمجھ لیا. ان کی صبح ہی 11-12 بجے ہوتی ہے. یہی لوگ ہیں جن کے دماغ میں مغز تو ہے لیکن صحیح نہیں ہے. جس کو بمبئی والے بولتے ہیں اس کا بھیجا صحیح نہیں ہے، صحیح مغز نہیں، اس کا بھیجا خراب ہے، ایسا بولتے ہیں بمبئی والے. تو صحیح معنوں میں ان کا بھیجا خراب ہے. 11-12 بجے سو کے اٹھو گے، آدھا دن تو تم نے تباہ کر ڈالا، اب کیا کام کرو گے؟ کچھ تو 2 بجے اٹھتے، کچھ 4 بجے اٹھتے ہیں.
یہ ان کے اٹھنے کی حالت ہے۔ اور وہ جو اصحاب کہف سو گئے تھے تو ان کو سلایا گیا تھا۔ قدرت نے فرمایا ہم نے ان کو سلا دیا ہے، اور پھر قدرت ہی نے کہا ہم نے ان کو اٹھا دیا، ہم نے سلایا۔ اولیاء کو قدرت ہی سلاتی ہے، اٹھاتی ہے۔ انہیں تھپکی دے کے سلا دیا گیا، وہ سلائے گئے تھے، خوب سوئے، زوردار نیند سوئے، اور اٹھے تو بڑے شاندار طریقے سے۔ وہ تو سو ہی گئے تھے، ان کے صدقے میں ان کا کتا بھی سو گیا تھا، خوب سویا، وہ بھی خوب سویا دروازے پر۔ تو ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ان کے باپوں کی پشت میں بھری ہوئی کشتی میں۔ تو باپوں کی پشت میں ان کی اولاد تھی۔ ویسے زراری کے معنی نساء کے بھی ہیں۔ اور اولاد سب انہی کے بطن سے ہے۔ ہم نے کشتی میں سوار کیا، بھری ہوئی کشتی۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ان کے لیے ہم نے بنا دیا اسی کے مثل جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، اسی کشتی کے مثل اور بھی کشتیاں ہم نے بنا دی ہیں، یعنی ہم نے بتا دیا ہے کہ اس طرح بناؤ، جس پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ قدرت ہم نے بنایا ہے، یہ جو بھی چیز بن رہی ہے قدرت ہی رہنمائی کر رہی ہے۔ اب دخانی کشتیاں، بلکہ برقی کشتیاں، بلکہ ایٹمی کشتیاں چل رہی ہیں، بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں بڑے شان سے، یہ سب قدرت کی ہے۔ اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو خشکی میں اونٹ بھی ایک کشتی ہی کا کام کر رہا ہے۔ یہ اونٹ جو ایبل ہے، ایبل جسے کہتے ہیں، صحرا میں کشتی ہی کا کام کرتا ہے، اور کشتی ہی کی طرح سے چلتا ہے، بغیر کسی جھجھک کے چلتا ہو، طوفان کی طرح سے چلتا ہو۔ اونٹوں کی ریس ہوتی ہے، اس کو بنایا ہی گیا انسان سے کہ ریگستان میں یہ کشتی کا کام کرتا، بہتر رہتا ہے۔ اور یہ قبریں بھی کشتی ہی کی طرح سے ہیں، خدا کرے یہ ساحل نجات تک پہنچ جائے۔ کشتی ہیں، یہ لے جا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اسی کے مثل ہم نے بنا دیا سب، جس پر یہ رکبہ یار کبو کا مطلب ہے سوار ہونا، جس پر یہ سوار ہوتے ہیں ہم نے ہی انہیں بتا دیا کہ ایسے بناؤ۔ وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں، شاء مشیت اس کے معنی چاہنا، اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ تو ہم ڈبو بھی دیں۔ اگر ہم ان سے کہتے ہیں اس طرح سے بناؤ، اگر ہم بنانے والے ہیں، جب ہمارے اشارے پر بن رہی تو بنانے والے ہم ہوئے، تو ہم ڈبونے والے بھی ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم ڈبو دیں، غرق کہتے ہیں ڈبو دینے کا۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صریخ، ان کی فریاد کو پہنچنے والا، مغیث، ان کا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، ان کی چیخ و پکار کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہم ڈبو دیں، سمندر میں کون سنے گا؟
اگر ہم چاہیں تو ڈبو بھی دیں. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اس سے یہ بچنے والے بھی نہیں. غرقابی سے اگر بچنا چاہیں نہیں بچ سکتے، اگر ہم چاہیں، لیکن ہم نہیں، ہم ڈبوتے نہیں. سلامتی سے انہیں پار گھاٹ لگاتے تھے. جاؤ اپنے بال بچوں میں، جاؤ اپنے کاروبار میں، جاؤ اپنے وطن میں، جاؤ اپنی منزل پر. ہم جانے دیتے ہیں، ہم ڈبوتے نہیں. لیکن کبھی کبھی تمہیں دکھانے کے لیے ڈبو بھی دیتے ہیں. ہم روز سنتے رہتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے ہیں، فلاں جگہ کشتی ڈوب گئی، بھری کشتی ڈوب گئی. باہر کی ایک کشتی تھی، اس نے کچھ لوگوں کو بچا لیا. ڈوبتی بھی ہے. آج کی دنیا بہت زیادہ ناز اس بات پر نہ کرے کہ ہم نے نہ ڈوبنے والی کشتی بنا لی ہے. نہیں، یہ نہیں ڈوبتی ہے بس اسی وقت جب تک وہ چاہتا، نہیں تو پھر ڈبو دیتا ہے. کتنی کشتیاں تو ساحل پر ڈوب گئی ہیں، گہرائی میں نہیں، ساحل پر ڈوب گئی ہیں. جب وہ چاہتا ہے ڈبو. یعنی سب اسی کے قبضہ قدرت. بنانا بھی کام اسی کا ہے، اور ڈبونا بھی اسی کا کام، اور چلانا بھی اسی کا کام. سب وہی چلاتا رہے. تو کہا اب ہم کو یاد کرو، جب بیٹھو تب بھی یاد کرو، جب کشتی چلے تب بھی یاد کرو، جب رکے تب بھی یاد کرو. اس لیے سب تو ہم نے کیا ہے، اور سب ہم کرتے ہیں، اور ہم سب کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. ہر وقت یاد کرو. آخر تو حضرت نوح نے جب چلایا تھا کشتی کو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کیا کہہ کے چلایا تھا؟ اللہ کے نام سے یہ کشتی اب چل رہی ہے، رواں ہو رہی ہے. اس کا جاری ہونا بھی اللہ کے نام سے ہے، اور اس کا رکنا بھی اللہ کے نام سے. سب تیرے نام کی برکت ہے. اگر یہ چلے تو تیرے نام کی برکت ہے، اور یہ رکے تو تیرے نام کی برکت ہے، اور یہ ٹھیک سے کام کرے تو تیرے نام کی برکت. دیکھو مجریہا. پھر کیسا یاد کیا؟ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. گنہگار کو فوراً ڈبوتا نہیں، یہاں تو بلا گناہ کے ڈبونے کے لیے تیار. گنہگار ثابت کرتے ہیں زبردستی، سیاستاً. صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، صرف اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے. کتنا کام غلط خود کرتے ہیں اور دوسروں کے سر منڈ دیتے ہیں. اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہماری طرف کی رحمت ہے جو ان کو بچاتی رہتی. اگر یہ بچے ہوئے ہیں تو میری رحمت سے، ورنہ ڈبو دیتے ہم. میری رحمت نے انہیں بچا لیا، رحمت نے انہیں سہارا دیا، رحمت نے انہیں ان کی دستگیری کی. میری رحمت نے ان پر سایہ کیا، ورنہ یہ ڈوب گئے ہوتے. اللہ رحمتم، ہماری طرف کی رحمت نے بچا لیا. ومتاع الہین، اور ان کو فائدہ پہنچانا ایک وقت تک. ہم نے لکھ دیا ہے کہ ان کو اتنے دن تک فائدہ پہنچانا، فائدہ اٹھا لیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ڈرو،
یہ ڈرنے کا لفظ بہت آیا ہے، ڈرنے کا لفظ بہت آیا، اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اصل ہے۔ جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ سمجھ لینا۔ یہاں کہتے ہیں ہم کو کیا غم ہے، ارے تم کو غم اس لیے نہیں ہے کہ تم کچھ جانتے ہی نہیں، تم کو کچھ معلوم نہیں۔ جاننے والوں سے ذرا تو پوچھو۔ خود حضور فرماتے انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کے لیے پرہیزگار ہو۔ صحابہ کو سب سے زیادہ ڈرتے، جس پر قدرت کا سب سے زیادہ پیار ہے، جو حبیب ہیں خدا کے، جو حبیب رب العالمین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، عالمین پر جن کا سایہ رحمت ہے، جن کے صدقے میں کائنات وجود ہے، وہ خود کہتے ہیں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ کس شمار میں ہو؟ بس خدا ہی سے وہ ڈرتے ہو، کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی تو شان ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا، یہی اس کی پہچان ہے۔ اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، وہ مکھی و مچھر سے بھی ڈرتا ہے، وہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے۔ ایک چوہا آ جانے پوری سب کو ڈھکیل دے، آگے پیچھے ہو جائے۔ ایک مرتبہ آ گئے تھے، اسی مسجد میں آ گئے تھے، شامت کا مارا ایک چوہا آ گیا، اور جب لوگ کھڑے ہوتے تھے تو اور تیز بھاگتا، تو سمجھتا تھا اب پکڑ ہی لیں گے مجھے، تو کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی عجیب۔ لوگوں نے مجھے بتایا، میں تو آگے پڑھ رہا تھا، وہ امام کے سامنے نہیں ہے، مقتدیوں کے پیچھے لگا رہا بیچارہ، تھوڑا کبھی پہلی صف میں گھستا تھا، کبھی دوسری میں گھستا تھا۔ اب سب طرف تو آدمی کھڑے تھے، بھاگ کے جائے کدھر، کیسے کیسے بیچارے، اس کو اپنی جان کی پڑی تھی اور مقتدی کو اپنی جان کی پڑی تھی کہ یہ نالائق کہاں آ گیا۔ عوام کی نماز تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے، عوام کی نماز ہے نا بیچاروں کے، وہ اللہ والوں کی نماز الگ۔ غوث پاک تو نماز پڑھ رہے تھے، ایک سانپ چھت سے گرا، سانپ چوہا نہیں، سانپ چھت سے گرا، ایک سانپ، آپ نماز میں تھے، گود میں گرا، کوئی فرق نہیں، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ پھر دیکھا کہ نہیں ڈرتے ہیں تو آپ کے گریبان میں گھس گیا ہو، اس قدر خطرناک۔ ایسے ہی ہیں آپ، اور تھوڑی دیر تھا پھر گریبان سے نکل کے چلا گیا۔ وہ ایک امتحان تھا، کوئی جن تھا، وہ کوئی دیو تھا، وہ امتحان لے رہا تھا کہ ان کا باطن جو ہے کتنا پرسکون ہے۔ کہا اچھے کو ادھر سے ڈرا دیا تھا۔ شیاطین نماز میں بھی آتے ہیں نا، نہیں ڈرے، وہ تو اللہ والوں کی نماز، اس کا کیا کہنا، اس کا کیا، وہ کیسے کھو جاتے ہیں اس میں۔ تو مجھے یاد آیا کہ وہ سانپ تھا تو ذرا بھی آپ نہیں ہلے، ایک چوہا تھا تو صفوں کو ادھر ادھر کر ڈالا اس نے، آگے پیچھے کہتے۔ بڑا فرق ہے۔
تو جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے اس سے ڈرو، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو۔ ان سے کہا جاتا آگے پیچھے جو چیز ہے، آگے دنیا ہے پیچھے آخرت، ڈرو، دونوں جگہ ڈرو۔ جی صاحب، عذاب دنیا سے بھی ڈرو کہ دنیا میں کوئی عذاب نہ آئے، اور آخرت کے عذاب سے۔ آگے کون ہے؟ دنیا۔ پیچھے کون ہے؟ آخرت۔ آخرت پیچھے آ رہی ہے، کہا دونوں عذاب سے ڈرو، صرف آخرت ہی نہیں دنیا کے عذاب سے بھی ڈرو۔ لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب پتہ چلا جب بندہ ڈرتا ہے خدا سے تو اس کا دریائے رحمت جوش میں آتا، رحم ہوتا ہی۔ ڈرا ہوا چھوڑو اسے، اور ڈرے ہوئے کو مت ڈرایا کرو۔ جو اکڑ خون کی عادت پیدا کرے پھر اس کو تمہیں اس سے نپٹنا ہے، لیکن جو ڈرا ہوا اس کو کیا ڈراتے ہو؟ جو مرا ہوا اس کو کاہے کو مارتے ہو؟ جو پڑا ہوا ہے اس سے کیا جنگ کرتے ہو؟ لعلکم ترحمون۔ جہاں بندہ عاجزی کرتا ہے اور ڈرتا ہے پھر اس کا رحم و کرم اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس پر رحم کیا ہی جاتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے۔ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ ان کی عادت ہی منہ پھیرنا ہے، یہ منہ اٹھائے چلا جاتے ہیں، کہیں سے کچھ سبق لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور مومن کا کام یہ ہے کہ ہر ذرے سے ان البحر کی صدا سنے، ہر قطرے سے ان البحر کی صدا سنے، اور ہر ذرے سے اس کی حمد کی صدا سنے۔ دلے ہر قطرہ ہے ساز ان البحر، ہر قطرے کا دل پکار رہا ہے میں سمندر ہوں، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا؟ تو اگر ایک قطرہ قطرہ ہو کے کہتا ہے میں سمندر ہوں تو ہم تو خدا کے ہیں، ہمارا کیا کہنا ہے؟ تو قطرے کی دل کی صدا سنو، ایک ذرے کی دل کی صدا سنو۔ ارے ایک گھاس بھی اگتی ہے تو وحدہ لا شریک کہتی ہے۔ ہر ایک برگ چمن اس کا ہے بتا دیتا، جو گل سے پوچھو تو وہ بھی ہے مسکرا دیتا، ہر ایک سرب انگلی ہے یوں اٹھا دیتا، نشان اس کا ہمیں ہے برملا دیتا۔ یہ سارے جلوے ہیں کس کے؟ خدا کے جلوے۔ ابھی تو برگ چمن کی بات کر رہا تھا، چمن اور باغ کی بات، چلو ایک گھاس کی بات کر ڈالو۔ ایک گھاس بھی جو اگتی، ایک تنکا بھی جو اگتا ہے نا، تو اس ایک کی گواہی دیتا ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک می گوید۔ ایک گھاس بھی جو زمین سے اگتی ہے وحدہ لا شریک تو کہتی ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں وحدہ لا شریک کا تو کیا ہے؟ ایک تنکا بھی وحدہ لا شریک پڑھتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کی تسبیح تو پڑھتی ہے،
لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، اور سمجھدار زیادہ ہی بنتے ہو، سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھدار بھی زیادہ بنتے ہو۔ یہ جہل مرکب نہیں تو اور کیا، آنکس کی ندانت و بدانت کی بدانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ وہ آدمی جو جانتا نہیں اور سمجھتا ہے میں جانتا ہوں، تو دوہری جہالت میں زندگی بھر رہتا ہے۔ اللہ سب کو اس جہالت سے نکال دے، اور کتاب و سنت کا صحیح علم ہم تمام کو عطا فرمائے، اور جیسے اس نے اپنے کرم سے کچھ علوم کے دروازے ہم پر کھولے ہیں، عمل کی راہیں ہمارے لیے ہموار کر، اور ہم تمام کے عمل میں اخلاص دے، جئیں مومنین موقنین میں، مریں ایمان و ایقان پر، اور اللہ بندگان ایقان اور بندگان ایمان کے قدموں میں دفن ہونا نصیب کر رہے ہیں، اور انہی کے پاک قدموں میں حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔